الحمدللہ ہمارا جو نحو میر کا کورس بن رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کورس بن کے تیار ہو گیا۔ جو ویب سائٹ بن رہی تھی وہ ویب سائٹ بھی بن کے تیار ہو گئی، اور کورس ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ بھی ہو گیا۔ اور میں ابھی آپ کے سامنے ویب سائٹ کھولوں گا تو انشاءاللہ آپ کو کورس وغیرہ سب نظر آ جائے گا۔ کورس کے اندر کیا کیا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ویب سائٹ کے اوپر کورس وغیرہ دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے گوگل کھولو، گوگل کے اوپر deensiko.com لکھو۔ جو چینل کا نام ہے وہی میری ویب سائٹ کا نام ہے deensiko.com۔ یہ میں نے deensiko.com لکھا اور ہمارا پہلا جو لنک ہے اس پر کلک کیا، ہوم پیج آ گیا ہمارا۔ اب یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور اسی کے اندر ہمارے کورس وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ اب اس کے اندر اگر آپ نیچے آؤ گے تو یہ ہمارا کورس نظر آ جائے گا آپ کو، نحو میری کا جو کورس ہے۔ اور اگر نیچے جاؤ گے تو تھوڑے میں اپنے بارے میں لکھا، اور نیچے جاؤ گے تو یہ ہماری 2 پوسٹیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اگلا کورس ہمارا جو اگلے مہینے آئے گا انشاءاللہ العزیز وہ علم الصرف کا کورس ہوگا، اور یہاں پہ لاگ ان وغیرہ کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ میں آتا ہوں اپنے کورس کی طرف۔ تو یہ میرا کورس ہے اور یہ میں نے کورس کو اوپن کیا۔ اب کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا میں نے جو ہے کورس کس طرح پڑھا ہے، یہ سب باتیں اس ویڈیو کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور یہ ویڈیو میں ابھی اس ویڈیو کے ساتھ لگا دوں گا تو آپ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس ویڈیو کے اندر کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک طالب علم کو کتاب پڑھنے کے اندر کیا کیا مشکل پیش آتی ہے، سبق یاد وغیرہ نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا وغیرہ وغیرہ، 4-5 مشکلات میں نے اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں۔ یہ بھی یہ ویڈیو انشاءاللہ چل جائے گی، اس کے اندر آپ جا کے دیکھ لینا۔ باقی اگر کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو ویب سائٹ کے اندر ہی نیچے جو ہے وہ ابھی اسکرین ریکارڈنگ کے اندر آ رہا نہیں ہے، یہ واٹس ایپ کا آپشن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو کوئی بات وغیرہ پوچھنی ہو، سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سوال وغیرہ یا کوئی بات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو کورس کی ہماری پہلی جو ہماری انٹرو ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا جو نحو میر کا کورس ہے وہ مکمل تیار ہو چکا ہے، بن چکا ہے۔ اب کچھ باتیں میں نے دیکھی ہیں کہ جب ایک طالب علم نحو میر پڑھتا ہے یا پھر کوئی سی بھی کتاب پڑھتا ہے تو اس کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن مشکلات کی وجہ سے بعض اوقات طالب علم پورا فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، یا پھر اگر کر لیتا ہے تو اس کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو کوشش کر کے میں نے یہ کیا ہے کہ ان مشکلات کو بالکل آسان بنایا جائے، ان مشکلات کو حل کیا جائے تاکہ طالب علم جو ہے وہ جب سبق پڑھے تو اس کو جو ہے وہ سبق سمجھ میں آئے، کتاب سمجھ میں آئے، کتاب یاد ہو۔ تو پہلی مشکل تو یہ پیش آتی ہے کہ کتاب نحو میر ایک مختصر کتاب ہے، طویل کتاب نہیں ہے۔ نحو میر کے بعد ہدایت النحو جو اس سے بڑی ہے، پھر کافی ہے جو اس سے بڑی ہے، پھر جامع ہے جو بہت بڑی ہے۔ تو نحو میر تو ایک مختصر سا، ایک باریک سا، ایک پتلا سا رسالہ ہے۔ اس مختصر سے رسالے کو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پورے سال پڑھایا جاتا ہے، جبکہ ایک رسالہ تو بہت مختصر سا ہے، اتنا طویل تھوڑی ہے، پھر بھی اس کو پورے سال پڑھایا جاتا ہے، جس سے طالب علم کو لگتا یہ ہے کہ نحو کا جو فن ہے یہ بہت بڑا ہے اور بہت مشکل ہے، کہ ایک مختصر سا رسالہ پورے سال کے اندر بڑی مشکل سے مکمل ہوتا ہے۔ طالب علم کا یہ ذہن بنتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نحو باقی فنون کے بنسبت اتنا مشکل نہیں ہے، نحو آسان فن ہے۔ اصول فقہ مشکل ہے، اصول حدیث مشکل ہے، لیکن نحو جو ہے یہ آسان ہے۔ تو اس کا حل یہ نکالا کہ اس کتاب کو ہم نے 78 اسباق کے اندر تقسیم کر دیا، 78 اسباق میں 78 دروس کے اندر تقسیم کر دیا، اور کل ملا کے جو دروس کا وقت بنتا ہے یہ 19 گھنٹے بنتا ہے۔ یعنی کہ کوئی طالب علم 19 گھنٹے پڑھ لے گا تو اس کی یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ذہین استعداد کا طالب علم ہے اور وہ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہے، سبق کو سنبھال سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، تو یہ بندہ اگر 1 گھنٹے روزانہ پڑھے گا تو 19 دن کے اندر کتاب مکمل۔ اب پورے سال پڑھنے سے بہتر یہ کہ بندہ 19 دن کے اندر مکمل کر لے۔ لیکن اگر قوی استعداد کا طالب علم ہے، اگر تھوڑا متوسط استعداد کا طالب علم ہے اور وہ روزانہ ایک سبق پڑھتا ہے تو پھر بھی 78 دن 78 ڈیز کے اندر اس کا کتاب جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، تقریباً 3 مہینے کے اندر۔ 90 دن کا 3 مہینے ہوتے ہیں تو 3 مہینے کے اندر اندر اس کی کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم بہت ضعیف استعداد کا طالب علم ہے یا اس کے پاس بہت کم وقت ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ ایک دن سبق سنتا ہے، دوسرے دن یاد کرتا ہے، پھر تیسرے دن سبق سنتا ہے، چوتھے دن یاد کرتا ہے، تو اس کی یہ کتاب کل 6 مہینے کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ کبھی استعداد والے کے لیے تو 1 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گی، متوسط والے کے لیے 3 مہینے کے اندر، اور ضعیف والے کے لیے جس کے پاس وقت بھی نہیں ہے
اس کے لیے تو یہ کتاب 6 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی، کہ جو پورا سال کھینچا جاتا ہے اور یہ تاثر ایک ذہن کے اندر آتا ہے طالب علموں کے کہ یار نحو بہت طویل ہے، بہت مشکل ہے، بہت بڑی ہے، یہ اثر انشاءاللہ اس سے جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اب تیسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ سبق پڑھ رہا ہوتا ہے اور تو اس کو یاد نہیں ہوتا، پھر پڑھتا ہے پھر یاد نہیں ہوتا۔ تو اس کا حل یہ نکالا کہ جو میں نے اسباق پڑھائے ہیں، ایک تو ان کو خلاصے کے ذریعے سے سمجھایا ہے، چارٹ بنا کر خلاصے کے ذریعے سمجھایا ہے، اس سے طالب علم کے ذہن کے اندر بات پوری بیٹھ جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک سبق کو بار بار سمجھایا ہے، بار بار ریوائز کرایا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ طالب علم کے ذہن کے اندر سبق جو ہے وہ ذہن کے اندر بالکل بیٹھ جائے گا۔ چوتھی مشکل کیا پیش آتی ہے؟ چوتھی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب طالب علم اگلا سبق پڑھ رہا ہوتا ہے تو پچھلے بھول رہا ہوتا ہے، وہ آگے جاتا ہے پیچھے کا بھولتا ہے، آگے جاتا ہے پیچھے کا بھولتا ہے۔ تو اب کیا یہ ہے کہ جب میں آگے کا سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے کا ریوائز کر رہا ہوتا ہوں۔ نیا سبق میں نے شروع کیا تو پیچھے کا پہلے تھوڑا ریوائز کر لیا، پھر نیا شروع کیا، پھر پیچھے کا ریوائز کر لیا، پھر نیا شروع کیا، پھر پیچھے کا ریوائز کر لیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو پیچھے کا ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ بھی ذہن کے اندر رہے گا، جو اگلا آ رہا ہے اس کو بار بار پڑھا کر وہ بھی ذہن کے اندر رہے گا۔ تو چوتھی مشکل بھی حل ہو گئی۔ پانچویں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ عام طور پہ جو پیریڈ ہوتا ہے نحو کا وہ 45 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ اس طرح کا ہوتا ہے، یا 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ طالب علم شروع کے اندر تو بڑی چستی کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن جیسے آدھے گھنٹے سے اوپر ہوتا ہے یا 25-30 منٹ سے اوپر ہوتا ہے تو فوراً پھر سستی سی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے، یعنی کہ یہ کوئی سب کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ تقریباً اگر 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوگا تو آخر کے 20-25 منٹ ایسے گزریں گے کہ بالکل بھاری۔ تو اس کا میں نے حل یہ نکالا کہ میں نے کلاس ہی صرف 20 منٹ کی بنائی ہے۔ ہمارے جو ایک سبق کی کلاس ہوگی وہ خالی 20 منٹ کی ہوگی، یا پھر اس سے بھی کم کی ہوگی۔ اگر زیادہ کی ہے 2-3 کلاسیں اس طرح جو 20 منٹ سے زیادہ کی ہیں، یعنی کہ وہ 23 منٹ کی یا 25 منٹ کی، یعنی کہ 45 منٹ کی کلاسیں ہیں، 45 منٹ کی تو ایک بھی نظر نہیں آئے گی، 40 کی بھی نظر نہیں آئے گی، بالکل 20 منٹ 25 منٹ ان کے اندر کی کلاسیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ شروع کے جو طالب علم پڑھتا ہے نا 20-25 منٹ، جو چستی کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کے اندر بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ پڑھتا ہے، اس 20 منٹ کے اندر ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ اب جو شوق ہے وہ شوق بھی برقرار رہے گا، جو پڑھنے کا جذبہ ہے وہ بھی باقی رہے گا کہ یار مختصر سا سبق ہے، 20 منٹ کا سبق ہے، خالی 20 منٹ پڑھ لو سبق سمجھ میں آ جائے گا، درس مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ 5 مشکلات ہیں، یہ 5 مشکلات تقریباً جو ہے وہ ہر طالب علم کے ساتھ پیش آتی ہیں، بھلے وہ عام طالب علم ہو یا خاص طالب علم ہو، ذہین ہو، کچھ بھی ہو، یہ عام طور پہ یہ مشکلات جو ہے وہ ہر طالب علم کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ تو ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورس بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کورس ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بن گیا، یعنی کہ جو بندہ اس کورس کو سن لے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے لیے یہ مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی۔ باقی پڑھانے کا طریقہ کس طرح ہوگا، صحیح پڑھاؤں گا، کیسے پڑھاؤں گا، تو جو طالب علم جو ہے وہ جنہوں نے مجھے سنا ہے ان کو تو معلوم ہے کس طرح پڑھاتا ہوں، اتنا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام ہی طریقہ ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ پڑھاتا کس طرح ہوں۔ اور جن کو نہیں معلوم تو بھائی چینل کے اوپر، یوٹیوب چینل جو دین سکھو، اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ویڈیو رکھی ہوئی ہیں، وہ جا کے آپ دیکھ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی کس طرح میں جو ہوں وہ پڑھاتا ہوں۔ باقی ہو سکتا ہے کہ طالب علم کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ بھائی 19 گھنٹے 20 گھنٹے کے اندر کا سبق ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری ابحاث کو چھوڑ دیا ہو، بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر پڑھایا ہو۔ نہیں بھائی ایسا کام ہم نے نہیں کیا، ایسا کام جو ہے نہیں کیا گیا، پڑھایا تفصیل کے ساتھ ہی، یہ نہیں کہ چھوڑ کر پڑھایا، لیکن تفصیل جو ہے ایک حد کے اندر کری ہے، یہ نہیں کہ بے لگام تفصیل کری ہے، نہیں، ایک حد کے اندر تفصیل کری ہے۔ یہ بات سوچ کر میں نے تفصیل کری ہے کہ آگے آپ کی بڑی کتابیں آنے والی ہیں، یہ سوچ کر میں نے تفصیل کری ہے، یہ نہیں کہ بس جو بات سمجھ ذہن میں آ رہی ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی، نہیں، جو بات اس کتاب کی مناسبت سے ہے وہ بات میں نے رکھی ہے، جو نحو کی بات اس کتاب سے مناسبت سے نہیں ہے وہ بات میں نے نہیں رکھی۔ ہر تفصیل میں نے بیان نہیں کری، میں نے ہر تفصیل بیان نہیں کری، جو تفصیل کتاب سے متعلق تھی
اور جو اس لیول سے متعلق تھی، جو طالب علم کے ابتدائی لیول ہے، تو اس لیول سے متعلق جی اور جو کتاب سے متعلق تھی، میں نے خالی اتنی تفصیل کو ذکر کیا ہے، اس سے زیادہ لمبی تفصیلیں وغیرہ جو آپ آگے کتابوں کے اندر پڑھ لو گے تو پھر میں اس کتاب کے اندر کیوں بتاؤں آپ کو، جب یہ آپ کی پہلی کتاب ہے اور آپ کے اندر فی الحال اتنی استعداد نہیں ہوگی نحو کی باتوں کو سمجھنے کی، تو میں ہر بات نحو کی کیوں سمجھاؤں؟ میں کوئی جامع کا کورس تھوڑی بنا رہا ہوں، میں قافیہ کا کورس تھوڑی بنا رہا ہوں، میں ہدایت النحو کا کورس تھوڑی بنا، میں تو نحو میر کا کورس بنا رہا ہوں۔ تو یہ بات سوچ کر میں نے تفصیل کری ہے کہ کورس نحو میر کا ہے، کورس جامع کا نہیں ہے۔ جامع بھی میں نے الحمدللہ پڑھی ہے، کافی بھی پڑھی ہے، لیکن یہ کورس ہمارا جامع کا نہیں ہے، یہ کورس نحو میر کا ہے۔ تو نحو میر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ تفصیل کری ہے، ہر تفصیل نہیں کری اور چھوڑ کر بھی نہیں پڑھایا، بلکہ متوسط درجے کے اندر رکھ کر کتاب کو سمجھایا ہے۔ تو بس یہ ہمارا جو ہے وہ کورس کا مختصر تعارف ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔